ہمارے ملک میں ہندو مسلم مسئلہ کبھی نہیں تھا. اصل مسئلہ اس ملک میں، اس ملک کی جو اصلی آبادی تھی اس میں، اور باہر سے آنے والے آرینس، یوریشینس جن کو عام طور پر براہمن کہا جاتا ہے، ان کے درمیان کی ایک زبردست کشمکش اس ملک کا اصل مسئلہ تھا. یوریشینس جو ہیں، جن کو عام طور پر لوگ آرینس کہتے ہیں، اب لیٹسٹ جو ایکیڈمیشنز اور دنیا کی آبادیوں اور نسلوں کے جو ایکسپرٹس ماہرین ہیں، وہ اب آرینس کے بجائے یوریشینس کے لفظ زیادہ استعمال کرنا پسند کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایک لمبی بحث ہے کہ یوریشیا کون سا علاقہ ہے، اور براہمنس جو تھے یہ دراصل یوریشیا سے آئے ہوئے لوگ تھے. یوریشینس دنیا میں جہاں بھی گئے انہوں نے ہمیشہ ایک کام کیا ہے، انہوں نے ملک کی مقامی آبادی کو کچل ڈالا، لاکھوں کو قتل کیا، جو زندہ بچ گئے ان کو غلام بنا لیا، ان کو ذلیل ترین انسانی درجے سے محروم کر کے حیوانوں سے بھی برا ان کا حشر کر دیا. اور جو عورتیں بچیں ان کے ساتھ شادیاں کر لیں، ان کو اپنا بنا لیا. یہ یوریشینس نے پوری دنیا میں کیا ہے. جو لوگ برطانیہ میں حکومت کر رہے ہیں انگلینڈ میں، وہ برطانیہ کے اصلی باشندے نہیں ہیں، یہ برٹشرز یوریشینس ہیں. انہوں نے جا کر ان جزیروں پر قبضہ کیا اور ان کی مقامی آبادی کو جنگلوں میں ڈھکیل دیا، ان کو غلام بنا لیا، ان کو غلام بنا کر افریقہ کے ملکوں میں لے گئے، وہاں ان سے غلامی کرائی. آسٹریلیا میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، جو رولنگ کلاس ہے آسٹریلیا کا، وہ آسٹریلیا کا رہنے والے اوریجنل باشندے نہیں ہیں. امریکہ میں جو لوگ رول کر رہے ہیں وہ امریکہ کے اصلی باشندے نہیں ہیں. امریکہ کے اصلی باشندوں کو ریڈ انڈینز کہا جاتا ہے، اور وہ بدترین درجے کی جہالت اور غربت میں آج بھی مبتلا ہے، بدترین درجے کی. کینیڈا میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ کینیڈین باشندے نہیں ہیں، وہ یوریشینس ہیں. میں ابھی 3-4 سال پہلے کینیڈا گیا تو میرے صرف ایک ہفتے کے لیے شاید گیا تھا، تو میں نے اپنے میزبانوں سے 3-4 دن گزرنے کے بعد یہ کہا کہ میں کینیڈا کے اصلی باشندوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. ان لوگوں کو اول تو یہ بہت تعجب ہوا کہ آپ پہلے مہمان ہیں جو ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کینیڈا کے اصلی باشندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. میرے اصرار پر انہوں نے کہا کہ مشکل بہت ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو شہر میں نہیں ملیں گے، آپ کو 200-300 کلومیٹر ڈرائیو کر کے ہم لے جائیں گے جنگلوں میں، آپ کو وہاں وحشیانہ زندگی گزارتے ہوئے اس ملک کے اصلی باشندے ملیں گے. میں نے کہا کچھ بھی ہو، میں اور بقیہ پروگرام کینسل کر دو، لیکن میں جاؤں گا اور ان کو دیکھوں گا. اب تک میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ مجھے لے گئے اور جو کچھ میں نے دیکھا میں امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ کینیڈا جیسے ترقی یافتہ ملک میں کینیڈا کے اصلی باشندے اس قدر غربت، اتنی بیکورڈنس، اس قدر جہالت اور تہذیب و تمدن و سویلائزیشن سے اتنی دور جنگلوں میں جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. اب سمجھو میرے عزیز نوجوانوں، میں تمہاری فکر مندی کو اپریشیٹ کرتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ تم کتنے بے چین ہو ملک کے حالات کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں. ٹھیک یہی کہانی ہمارے ملک میں دہرائی گئی. ہمارا ملک
یہ اصل میں یوریشینس جب یہاں پر آئے، جن کو یہاں کی زبان میں براہمنس کہا جاتا ہے، یہ تو پنڈت جواہر لال نہرو نے خود لکھا ہے۔ نہرو نے ڈسکوری آف انڈیا نامی اپنی کتاب میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ لوگ پڑھیے اس کتاب۔ اس کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر جو رہنے والے آرینس براہمنس ہیں وہ اوریجنلی انڈیا کے باشندے نہیں ہیں، ہم باہر سے آئے ہیں۔ تو یہ جب آئے یہاں تو یہاں کی جو مول نواسی آدیواسی لوگ تھے، جن کو آدیواسی کہتے ہیں، جو یہاں کے اوریجنل باشندے تھے، جن کو ڈریوڈینس کہتے ہیں، ان کو ان لوگوں نے بری طرح مارا، لاکھوں کو قتل عام کیا، اور بقیہ جتنے بنے ان کو شودر بنا دیا، ان کو غلام بنا دیا، جن کو آپ لوگ عام طور پر دلت کہتے ہیں، اور ان کے لیے مذہبی کہانیاں گڑھی، اس کو مذہبی حیثیت دے دی کہ جو شودر ہے وہ صرف ہماری سیوا اور غلامی کرے گا، وہ اور کچھ نہیں کر سکتا، وہ پڑھ نہیں سکتا، وہ گیان حاصل نہیں کر سکتا، وہ رول نہیں کر سکتا، وہ حکومت نہیں کر سکتا، وہ ایون وہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ یہ یہاں کی پرانی سینکڑوں اور ہزاروں سال پرانی تاریخ کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے شروع میں اس اصلی بھارت کے باشندوں، ان مظلوموں اور دبے کچلے لوگوں، یہ جو یہاں کے اصلی باشندے تھے، ان کے اندر ایک بیداری کی لہر پیدا ہوئی۔ کچھ لیڈرز ان کے اندر ایسے پیدا ہو گئے جو کچھ پڑھے لکھے تھے، تعلیم یافتہ تھے، اور یہ بھی بہت عجیب و غریب تاریخی حقیقت ہے کہ ان سب کی پڑھائی لکھائی میں زیادہ تر مسلمانوں کا تعاون تھا۔ مسلمانوں نے ان کو پر پیسہ لگایا، ان کو فائننس کیا، ان کو سپورٹ کیا، ان کو اپنے گھروں میں رکھا۔ کوئی بھی براہمن، اپر کاسٹ کا ہندو ان کو اپنے گھر میں رہنے دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ انہوں نے ان کو پڑھوایا، اور جب وہ پڑھ لکھ گئے تو ان کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی، اور انہوں نے ایک پڑھے لکھے نوجوان یا جوان آدمی کی حیثیت سے اپنی قوم کے اندر ایک بیداری کی لہر پیدا کرنے کی کوشش کی، اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کی، اویکننگ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور جنگل کی آگ کی طرح اس دبی کچلی قوم کے اندر وہ تحریک پھیلنے لگی۔ اس تحریک کا سب سے پہلا اور بڑا مرکز مہاراشٹر تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مہاراشٹر ہی برہمنی تحریک کا مرکز تھا اور آج بھی ہے، اور اسی کے خلاف ابھرنے والی سب سے بڑی تحریک کا مرکز بھی مہاراشٹر بنا، اور وہاں سے یہ تحریک بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھی، یہاں تک کہ اس کے بعد پیریار کا دور آیا تامل ناڈو میں، جن کو سوامی نائکر کہتے ہیں۔ پیریار نے اس تحریک کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آگ لگا دی مدراس میں، آگ لگا دی تامل ناڈو میں، کیونکہ تامل ناڈو کی پوری آبادی، اصلی آبادی انہی اوریجنل انڈین باشندوں پر مشتمل ہے، جن کو ڈریوڈینس کہتے ہیں، اور ان کے اندر ایک بغاوت کی لہر پھیل گئی، کیونکہ تعلیم تھوڑی تھوڑی دھیرے دھیرے عام ہو رہی تھی، تھوڑے تھوڑے بچے ان کے کسی طرح پڑھ رہے تھے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تعلیم پا رہی تھیں، اور ان کے اندر ایک مہم چلی۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر اس کی تاریخ سناؤں گا تو بڑی لمبی ہے۔ اس کے بعد اور بھی لیڈرز پیدا ہوئے، یہاں تک کہ ایک بڑی بیدار تحریک کی شکل اختیار کر لی گئی۔ اس وقت جو براہمن دماغ تھا، جو اس نے اس کی کاٹ کرنے کے لیے اس کے پاس ایک ہی نسخہ تھا، کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ اگر ان لوگوں کے اندر یہ بیداری کی لہر پھیل گئی تو پھر ہم نے جو 1000 سال سے 2500 سال سے
3-4 ہزار سال سے جو یہاں پر ایک عجیب و غریب ناجائز طریقے پر قبضہ کر رکھا ہے، تسلط برقرار رکھا ہے، وہ سب ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے باقاعدہ یہ مہم شروع کی کہ مسلمانوں کو یہاں کے مقامی باشندوں سے لڑانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں، طرح طرح کے مسائل اٹھائے، طرح طرح کی سٹوریز لکھیں، طرح طرح کی کتابیں لکھنی شروع کی گئیں، اور آپس میں لڑانا اور ہندو مسلم مسئلہ کریٹ کرنا، اس لیے کوشش کی گئی تاکہ وہی قوم کو ہندو بنا لیا جائے اور مسلمان ایک دشمن کے طور پر سامنے رکھا جائے اور اپنے اصلی اندرونی جھگڑے کو دبا دیا جائے اور نیشنل ایجنڈا بدل دیا جائے، قوم کا ایجنڈا بدل دیا جائے اور قوم کو ہندو مسلم لڑائی کے نام پر الجھا کر اس اندرونی جو بیداری کی لہر ان کے اندر پیدا ہوئی تھی اس کو روک دیا جائے۔ یہ ہے اصل میں تاریخ۔ بہت سی اس کے شواہد ہیں، بہت دلائل ہیں اس کے۔ میں پچھلے 30-35 سال سے اس کی تاریخ کا مطالعہ کر رہا ہوں، کیا کیا ترکیبیں انہوں نے چلی ہیں، تاریخ کی کتابیں کس طرح لکھوائی گئیں، ٹیکسٹ بکس میں کیا داخل کیا گیا، کیسے ایک مصنوعی طور پر ہندو مسلم نفرت اور خوف کا ماحول ملک میں کھڑا کیا گیا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جب بھی اس طبقے کے اندر بیداری کی لہر پھیلتی ہے تو وہ اس کو روکنے کے لیے ہندو مسلم مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں تاکہ وہ سارے لوگ پھر سے ہندو بن جائیں، تھوڑے دن تک وہ ہندو بنے رہیں، مسلمانوں سے لڑتے رہیں، مسلمانوں کو مارتے رہیں۔ یہ ان کی ترکیب ہے۔ اب آج کل جو ہو رہا ہے، میں پچھلے دور کے بہت سے واقعات سنا سکتا ہوں لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ بھی میں اپنی معلومات کی بنا پر مسجد میں بیٹھ کر قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہی آج بھی ہو رہا ہے۔ اس وقت ملک میں اس طبقے کے اندر جس کو میں ملک کا اصلی باشندہ کہہ رہا ہوں، جو مظلوم طبقات ہیں، ان کے اندر ایک بیداری کی تحریکیں اٹھی ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے مختلف انہی گروہوں کے لوگ، اسی دبے کچلے طبقے کے لوگ، وہ اپنے اپنے علاقے میں ایک زبردست کوشش کر رہے ہیں اپنے طبقے کے اندر بیداری پھیلانے کی۔ ڈاکٹر امبیڈکر 3 لفظ بولا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ایجوکیٹ، آرگنائز اینڈ ایجیٹیٹ۔ پہلا قدم وہ کہتے تھے اپنی قوم سے کہ ایجوکیٹ، قوم میں تعلیم عام کرو، اور تعلیم کا مطلب صرف وہ والی تعلیم نہیں، واقفیت عام کرو۔ قوم کو بتاؤ اس کی اپنی تاریخ، قوم کو بتاؤ کہ تم ہو کون، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، تمہارے اصلی دشمن کون ہیں۔ تمہارے دشمن کرسچنز نہیں ہیں، تمہارے دشمن مسلمان نہیں ہیں، تمہارا دشمن اور کوئی نہیں، صرف اور صرف یہ یوریشینز ہیں جو باہر سے آئے اور انہوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یہ ایجوکیشن پھیلاؤ، پھر ان کو سنگٹھت کرو، منظم کرو، آرگنائز کرو، اور آرگنائز کرنے کے بعد پھر ان کو ایجوکیشن کے میدان میں اتارو تاکہ یہ اپنے حقوق حاصل کریں۔ یہ لہر آپ یقین مانیں، اگر یقین کر سکیں، ملک کے طول و عرض میں اس وقت یہ زمینی سطح پر یہ تحریکیں بڑی تیزی کے ساتھ جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی